الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ اگر اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو غلام احمد پرویز صاحب کے بارے ان کی غلط قرآن مجید کی تشریح کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کو دوبارہ سے آج سے جوڑتے ہیں۔ تو غلام احمد پرویز صاحب اپنی تصنیف تصوف کی حقیقت میں نبوت اور تصوف کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ اس وقت معجزات کے متعلق گفتگو یا بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف کہنا یہ ہے کہ معجزہ کو نبوت کے ساتھ مختص سمجھا جاتا ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے جب انبیاء علیہم السلام کا آنا ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اس معجزے کا امکان بھی باقی نہ رہا، لیکن تصوف نے اس مہر کو بھی توڑا اور یہ ایک عقیدہ وضع کیا گیا کہ خارق عادات واقعات اب بھی ظہور میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے۔ کرامات اور معجزات میں فرق صرف نام کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ یہ دیکھیے جو غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب ہے تصوف کی حقیقت، صفحہ 143، مطبوعہ لاہور، یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے۔ کتنے ایسے مائنر سے طریقے سے عقیدہ ختم نبوت میں درار ڈالی۔ تو یہ آپ ملاحظہ کریں ان کی عبارت کو کہ پرویز صاحب کتنی دور کی بات لائے اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کس قدر زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب معجزات ہی کے بارے میں ان کی نیت درست نہیں اور وہ ان کے منکر بھی ہیں تو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کا پھر کیا ذکر۔ بہرحال چونکہ پرویز اینڈ کمپنی خود کو بڑے فخر سے اہل قرآن کہتے ہیں، خود کو بڑے فخر سے اہل قرآن کہتے ہیں اور احادیث کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو احادیث کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیخ القرآن یا اہل قرآن کہتے ہیں۔ اس لیے احادیث کی بجائے ہم آیات قرآنیہ سے ہی ثبوت کرامت مہیا کرتے ہیں انہیں، کہ ہو سکتا ہے ان کے عقیدہ کو درست کرنے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اہل قرآن جو ہیں جنہیں ہم پرویزی کہتے ہیں، اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ اچھا ہے آج بھی ایمان لے آئیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آئیں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں۔ شاد باری تعالیٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی ہے کہ قال الذی عندہ من العلم الکتاب، میں غلط سا پڑھ گیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ عرض کی کہ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا
کہ میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے. یہ ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو جو پرویز صاحب کی تفسیر ہے، جو اپنے آپ کو وہ اہل قرآن کہتے ہیں، وہ عربی دانی اور شان ان کی مفسری ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں کہ اس پر جو وحشی قبائل کا ایک قوی ہیکل سردار ہے جو جسمانی قوت کے علاوہ معاملہ فہمی میں بھی ماہر تھا، بولا یہ مہم یعنی تخت لانے والی مہم میں سر کروں گا، اور اتنی جلدی کہ قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے کوچ کر کے آگے بڑھیں، ملکہ اور اس کا تخت حکومت آپ کے قدموں میں ہوگا. یہ دیکھیے قرآن کریم جو انہوں نے لکھا ہے مفہوم القرآن، نام ہے مفہوم القرآن از غلام احمد پرویز، جلد دوم، صفحہ 868، مطبوعہ لاہور. چونکہ پرویز صاحب جنات کے وجود کے سرے سے ہی قائل نہیں ہے اور اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، تو سورۃ جن اس میں پوری ہے اور بے شمار آیات ہیں جنات کے بارے میں، 28 آیتیں سورۃ جنات کی ہیں. تو اس لیے ان کو تو چاہیے کہ بلکہ وہ تو جنات پہ زیادہ یقین رکھے کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں. اس لیے وہ وحشی اور قوی ہیکل سردار کہہ کر بات کو ٹال مٹول کر گئے. غالباً پرویز صاحب ذاتی طور پر اسے جانتے تھے کہ وہ فلاں وحشی قبیلہ کا سردار تھا، اس لیے قرآن کریم نے عفریت من الجن کے الفاظ فرمائے جن کے معنی پوشیدہ کے ہوتے ہیں. کیسی یہ باتیں لکھتے ہیں، دیکھیں کہ عفریت من الجن، جن کے معنی ہوتے ہیں معلوم نہیں وہ کیسا پر اسرار سردار تھا جو ہمیشہ یہ پوشیدہ رہتا تھا. وہ قبیلہ نے جن ہوتا ہے، سورہ جن ہے پوری. تو نعت کا سر بگریباں کہ اسے کیا کہیے. اب چونکہ عزیزان گرامی اس کا میں نے آغاز کیا ہے، ابھی اس کی گفتگو چلے گی، اس آیت پہ چلے گی انشاءاللہ تعالی، اور پرویز صاحب نے جو من گھڑت قصے بیان کر کے لوگوں کو دین اسلام سے گمراہ کیے اس کا تذکرہ چلے گا. یہ ضروری ہیں، یہ چیزیں ضروری ہیں کہ موجودہ دور میں ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے نسلیں ہیں، وہ کہیں ایسے ہی چکروں میں، ایسے ہی گرداب میں، ایسے ہی بھنوروں میں پھنس نہ جائیں، اور جو متاع ایمان ہے اس سے کہیں وہ ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. اس لیے یہ میں باتیں کرنا ضروری بھی سمجھتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم